خوشی سے اندر داخل ہوا اور چپ کر کے ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماں ادھر آؤ آفتاب، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ دیکھو بیٹا، کل تم کتنا غلط کام کر رہے تھے، اس سے تمہارے جسم پر کتنے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ سوری ماں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ ماں سوری کے بچے، وعدہ کرو کہ دوبارہ نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے ماں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اوکے بیٹا، سو جاؤ جا کے، ماں نے کہا۔ میں نے سوچا کہ جو میں نے دیکھا تھا سب ماں کو بتاؤں۔ ماں آپ میرا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا آپ نے باجی شازیہ کا رکھا ہے۔ بیٹا میں سمجھی نہیں کیا کہنا چاہتے ہو، کھل کر بتاؤ۔ میں نے ہمت بڑھائی۔ ماں 25 دن پہلے والی رات کو میں نے سب دیکھ لیا تھا جو آپ تینوں کر رہے تھے۔ یہ بات کرتے ہی ماں کا رنگ پیلا ہو گیا اور ماں کی حالت بالکل خراب ہو گئی۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں ڈر گیا اور دلاسا دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مجبوری ہے جتنا میں مجبور ہوں، اس سے کہیں زیادہ آپ اور باجی شازیہ مجبور ہیں۔ باجی شازیہ کی باتیں بھی میں نے سنی ہیں کہ وہ کتنی مجبور ہیں۔ ماں آپ فکر نہ کریں، یہ میرا اور آپ کا راز رہے گا۔ باجی شازیہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے سب پتہ ہے، اور نہ ہی سہیل کو پتہ چلے گا۔ بس آپ انجوائے کرتی رہا کرو۔ میری یہ باتیں سن کر ماں کافی ریلیکس ہو گئی۔ اماں نے نظریں جھکائی تھیں۔ سوری بیٹا، لیکن تیرے بابا 4-5 سال بعد گھر آتا ہے۔ بیٹا میں بہت برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں ہنس دیا۔ ویسے ماں ایک اور بات ہے۔ ماں کیا؟ کون سی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا سہیل کتنا چھوٹا ہے اور اس کا طوطا کتنا بڑا ہے۔ ماں ہنس کر میرا کان کھینچ کر بولی، چل شیطان، کوئی اپنی ماں کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ ہمیشہ سے میری دوستوں کی طرح رہی ہیں تو ہم یہ بات کھل کر کر سکتے ہیں۔ اب ماں مکمل میرے ساتھ کلوز ہو گئی تھیں۔ ہاں بیٹا، آپ کو تو میں نے دودھ میں گولی کھلائی تھی، اس کو بھی تم نے ضائع کیا تھا۔ جی ماں، اگر ضائع نہ کرتا تو ایسا نظارہ دیکھنے کو کدھر ملتا۔ اچھا ماں، میری ایک ریکویسٹ ہے، سہیل کو دوبارہ بلاؤ تاکہ میں دوبارہ فلم دیکھ سکوں۔ چل کمینے، اب تجھے اپنی ماں کو ایسا دیکھ کر اچھا لگتا ہے؟ ماں پلیز، میری خاطر۔ ٹھیک ہے، ابھی تو 25 دن ہوئے ہیں کہ سہیل یہاں آیا تھا۔ پلیز ماں، خالہ کو کوئی بہانہ بناؤ اور کچھ کرو۔ ٹھیک ہے، کل بات کریں گے، ابھی تو رات کے 3 بج گئے ہیں۔ نہیں ماں، ابھی کال کرو، وہ لوگ دیر تک جاگتے ہیں۔ کہ سمرین کل ہی سہیل کو بھیجیں، آفتاب بیمار ہے، مارکیٹ سے سامان لانے والا کوئی نہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سمرین خالہ نے ہنس کر کہا، کیا آفتاب تو نہیں ہے تیرے پاس؟ ماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے۔ اچھا بس کل جلدی بھیج اس کو۔ خالہ ٹھیک ہے، لیکن سہیل کو نہ پتہ لگے۔ ماں ٹھیک ہے، فون بند کر دیا۔ میں نے ماں کو حیران نظروں سے دیکھا۔ ماں، خالہ کو بھی پتہ ہے؟ ہاں بیٹا، اس کی مرضی سے یہ ہوتا ہے، لیکن سہیل کو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے ماں، بس جلدی سے سہیل آ جائے، بہت جلدی ہے مجھے، ماں ہنس کر بولی۔ میں ہنس کر، ماں اس دفعہ میرے سامنے کرنا، ٹھیک ہے؟ ماں بولی، نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا، سہیل کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کب کہا کہ سہیل کو پتہ لگے؟ بس ویسے ہی میرے کمرے میں ایک بیڈ اور ایک چارپائی ہے، چارپائی پہ میں سو جاؤں گا اور بیڈ پر آپ دونوں رہو گے، اور گولی کا بہانہ کرنا کہ اس کو گولی کھلائی ہے، اور دوسرا میرے کمرے میں ہیٹر بھی ہے۔ ماں ہنس کر، میں تو تجھے چھوٹا سمجھتی تھی لیکن تم تو بڑے کمینے ہو، پلان بھی تم نے سوچ لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے بھی نیند پوری کرنے دو، تم بھی پوری کر لینا، ویسے بھی وہ کل تیری ماں کو ساری رات جگائے رکھے گا۔ ٹھیک ہے ماں، گڈ نائٹ۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ۔ صبح ناشتہ کیا تو سہیل کی کال آ گئی، آفتاب، ماں بتا رہی تھیں کہ آپ بیمار ہو۔ ہاں یار، جلدی آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں نکل گیا ہوں، پنڈی آ رہا ہوں۔ ماں کو خوشخبری سنائی، بیٹا سہیل کے سامنے ناٹک کرنا، اسے پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ماں۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا، ماں بھی غضب کی تیار ہوئی تھیں، اور سہیل بھی آ گیا۔ ماں نے اسے گلے لگایا، میں نے بھی سلام دعا کی۔ ماں نے سہیل کو ایک اسمائل دی کہ بیٹا میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ سہیل نے بتایا، خالہ جان میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں۔ ماں مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میرے کمرے میں سو جاؤ۔ سہیل ماں کے کمرے میں سو گیا اور ماں کھانا بنانے چلی گئیں، اور ہم باہر گھومنے گئے شام کو۔ گھومنے کے بعد واپس آئے اور کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے بتایا، چلو آفتاب بیٹا دودھ پی لو، کچن میں پڑا ہے۔ کچھ دیر بعد میں وہاں گیا اور واپس آ گیا۔ ماں مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن میں تو اسی انتظار میں تھا کہ کب یہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں اور سہیل باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ سے ماں صوفے سے اٹھ کر سہیل کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں اور بولیں،
تو سہیل بیٹا اور سناؤ کیا حال ہے؟ تم آج کل تو اپنی خالہ کو جیسے بھول ہی گئے ہو۔ کوئی اور مل گئی ہے کیا بیٹا؟ نہیں خالہ، بس کیا کروں، ماں کہیں جانے ہی نہیں دیتی، اور روز روز کون سا بہانہ کروں۔ دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا کروں، آپ بتاؤ کیسی ہو، اتنے دن کیسے گزارے میرے بنا؟ یا پھر میری جگہ کسی اور کو تو نہیں بیٹا بنا لیا؟ کسی اور میں اتنی ہمت کہاں، ایک تم ہی تو ہو جس سے مجھے پورا پیار ملتا ہے، اس طرح ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سہیل ہنسنے لگا۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، چلو آج 25 دن کی ساری کسر نکالتے ہیں۔ ویسے خالہ، اگر یہاں پر آفتاب اٹھ گیا اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے میری صلاح ہے کہ چلیں خالہ آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں ہے اور کسی چیز کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ ماں بولی، بیٹا ویسے بھی آفتاب کو میں نے 2 گولیاں دی ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور اس کمرے میں ہیٹر بھی ہے، میرے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسی آپ کی مرضی۔ خالہ، آپ نے باجی شازیہ کو بلایا نہیں؟ اگر وہ ہوتی تو اور بھی اچھا ہوتا۔ کیوں بیٹا، آپ کا خالہ سے دل بھر گیا ہے کیا؟ نہیں نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو بہت اسپیشل ہیں۔ تو بیٹا پھر سوچ کیا رہے ہو، شروع کرو۔ ماں اٹھیں اور دونوں بیڈ کی طرف چلے گئے۔ چلتے چلتے ماں نے مجھے آنکھ ماری، میں کمبل سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس طرح مسلسل 4-5 دن لگاتار ہوتا رہا، اور پھر سہیل واپس چلا گیا۔ ماں تیرا تو کام ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں ہوا، میں نے بھی خالہ سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس ہفتے میں سہیل کی ماں کو بلاتی ہوں، اور میں نے اس کو بالکل راضی کر لیا ہے۔ ماں سچ؟ ہاں بیٹا، میں شازیہ کا کام کر سکتی ہوں تو تیرا کیوں نہیں؟ لیکن بیٹا وہ کہتی ہے کہ میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط ماں؟ پتہ نہیں، کہہ رہی تھی کہ وہاں آ کر بتاؤں گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خفا ہوا۔ بیٹا خفا کیوں ہوتے ہو، تیری ماں ہے نا؟ اگلے ہفتے آنٹی سمرین یعنی سہیل کی ماں آ گئی۔ یہ بات سوچ کر میں بہت زیادہ شرما رہا تھا۔ سمرین آنٹی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہیں، پھر ماں سے بولی، سمرین آنٹی، ارے آئمہ، میرا بھانجا تو بہت شرماتا ہے، تو پھر اس طرح کیسے بنے گا کام؟ اور آنٹی نے ایک زوردار کہکا لگایا، جس پر ماں بھی ہنس پڑیں۔ رات ہوئی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ کس طرح میں سٹارٹ لوں گا اور کیسے ہوگا، اور پھر وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات 8 بجے کے بعد ماں اور آنٹی دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو آنٹی نے ماں کو بتایا کہ ہاں ماں، میں تیار ہوں اس کام کے لیے، آخر آفتاب بھی تو میرا بیٹا ہے، لیکن میری شرط ہے کہ تم بھی ہمیں دیکھو گی۔ ماں نے ہنس کر کہا کہ کوئی نہیں میری بہن، مجھے منظور ہے، اور ویسے بھی اس میں کون سی بڑی بات ہے، آفتاب کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا اور سہیل کا کیا رشتہ ہے، اور وہ ہمیں کئی بار دیکھ بھی چکا ہے۔ یہ سن کر آنٹی چونک پڑی۔ پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد ماں نے مجھے آواز دی، آفتاب بیٹا ادھر آ جاؤ۔ میں ہمت کر کے کمرے میں گیا تو ماں بولی، لو بیٹا، تمہاری خالہ تمہارے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ اور پھر میں نے خالہ کے ساتھ ماں کے سامنے ہی۔ آپ سبھی لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ہی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔